میں ایک مستقبل کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو فلسطین کا حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 باتیں ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ بیت المقدس کے اطراف موجود رہے گی، ہمیشہ موجود رہے گی، دین کی اوپر قائم رہے گی، ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کبھی بھی بیت المقدس پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو وہاں سے وہ نہیں نکال سکتے۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا امام مہدی جو آئیں گے انشاءاللہ، جن کا نام محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آئیں گے قیامت سے قبل، اور ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ بیت المقدس، مسجد اقصی آزاد ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ یہ ہے، یہ مستقبل میں ہونا ہے، ہم نہیں، ہماری نسلوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے اس عمل میں تمہاری محنت کتنی ہے، بس تمہاری کتنی محنت ہے۔ نتیجہ تو اللہ نے یہ دینا ہی دینا۔ پھر دجال بیت المقدس نہیں جا سکے گا، 3 مقامات ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس۔ یہودی وہاں ہے نہیں، وہاں نہیں جا سکتا، بیت المقدس نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے یہودیوں نے بھی وہاں سے نکلنا ہے۔ اور آخری بات کہ مسلمان جو ہیں یہودی چن چن کر قتل کریں گے اور کوئی درخت اور پتھر ان کو پناہ نہیں دے گا۔ یہ منظر آنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ عمل کرا دے، نہیں تو ہم اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دے جائیں۔ میری اگر نسل، میں اپنے بچے کو یہ چیز سکھا گیا نا کہ بیٹا تم نے یہودی کے خلاف لڑنا ہے، تم نے اس یہودی ریاست کے خلاف منظم ہونا ہے، تمہارے اندر ایک ویژن آنا چاہیے، تمہارے اندر ایک سوچ آنی چاہیے۔ ایک بندہ کھڑا کر گیا یہودیوں کو، ہم مسلمانوں میں نہیں کھڑا کر سکتے۔ ہمارے اندر ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، صحیح دین بھی ہے، صرف جذبے کی کمی ہے اور صرف منظم ہونے کی کمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نتیجہ دکھائے گا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔